الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 25 جون 1993 قرآن و سنت کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز بتا رہے تھے، کم و بیش نصف صدی قائم ہونے والا یہ ادارہ اسی کے زیر اہتمام
6 روزہ شہدائے اسلام کانفرنسوں کا سلسلہ آج ہی آغاز پذیر ہو رہا ہے، جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے شاندار ماضی کے نمائندہ کرداروں کے حوالہ سے فکر و عمل کی تعمیر کا عزم کرنا ہے اور نئی نسل کو بتانا ہے کہ تمہارے اسلاف کیا تھے، تم کن کرداروں کے وارث ہو۔ یہ سراسر تعمیری پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نظریاتی اور فکری پروگراموں کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے اور ملت کی بہتری بھی اسی میں ہے۔ فساد کو روکنا چاہیے، شر کو روکنا چاہیے، لیکن تعمیر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ موسم بھی بہت گرم ہے اور لاؤڈ سپیکر بالکل تعاون نہیں کر رہا۔ میں نے عزیز سے کہا تھا ایسے حالات میں جلسے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اس قسم کی جو صورتحال ہے یہ ماحول کو خراب کر دینے والی ہے۔ اگر اس کی آواز کمزور ہوگی تو ان آوازوں سے آپ بچ نہیں سکیں گے، متاثر کریں گی، ڈسٹرب کریں گی۔ اب آپ سے میں تعاون کی درخواست کرتا ہوں، آپ جو بجھے بیٹھے ہیں زندہ ہو جائیے اور میں جو پوچھوں اس کا جواب زندہ قوموں کی طرح دیجیے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا، ہاں ذرا پھر کروٹ لیجیے، ذرا اور کوشش کیجیے، اب بھی آپ کا جواب کمزور ہے۔ اور ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ دیکھیے نا جی، ہماری گاڑی تو ساری اخلاص سے چلتی ہے، نہ ہمارے پاس کرائے کے نعرے باز ہیں جن کو اس لیے چرغے کھلائے جاتے ہیں کہ تم نعرے لگاؤ گے، اور نہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ بٹھا دیے جائیں رونے دھونے والے بھی اور سر پیٹنے والے بھی۔ ہماری گاڑی تو بھائی اخلاص سے چلتی ہے، تو ازرائے اخلاص میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ زندہ ہو کے بیٹھیے۔ تو محرم اسلامی سال کا پہلا اور ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اسلام کا دامن تو ان گنت شہیدوں سے بھرا ہوا ہے۔
اسلام کے دامن میں اتنے شہید ہیں، اسلام کے دامن میں اتنے شہید ہیں کہ نہ جنہیں انگلیاں گن سکتی ہیں نہ جنہیں قلم لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کے آسمان کے ستارے ناقابل شمار ہیں، اسی طرح سے اسلام کی تاریخ میں، ہماری گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کی ناموس اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید بھی بے شمار ہیں۔ کسی قوم کے تاریخی ورثہ میں، کسی نظریہ کے تاریخی ورثہ میں شہیدوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جو امت مسلمہ اور اسلام کے پس منظر میں شہداء کا تسلسل ہے۔ نہ گنا جا سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں تحریر میں لایا جا سکتا، انگنت ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینہ میں بھی خلافت راشدہ کے ایک تاجدار کی شہادت ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار کی شہادت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہا گیا نا کہ حسین و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بے شک سیدنا اسماعیل بھی ہماری متاع عزیز ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بھی ہماری متاع عزیز ہیں، لیکن اسلامی سال کی نسبت سے میں اس میں اگر ترمیم کر دوں تو شاید آپ کے دل و نگاہ پر گرانی نہ ہو کہ حسین و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی غنی ابتدا عمر فاروق، آخری مہینے کا شہید سیدنا عثمان ابن عفان، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی جبین پر فاروق اعظم کی شہادت کی رنگینی نظر آتی، جس سے یہ استعارہ بھی ملتا ہے آپ کو کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، انتہا بھی قربانی۔ یہ دین ایثار ہے، قربانیوں کا دین ہے۔ اس ملت کے جد امجد، اس ملت کے روحانی باپ سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ التسلیم نے اپنی سیرت و کردار کے حوالے سے جو ہمارے سامنے نقشہ رکھا ہے، وہ سارے کا سارا قربانی پر مبنی۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد کتاب اللہ کا جو حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے حلقہ رسالت کا تعارف کراتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وفاداروں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام، صحابہ رسول کو اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، اور والذین معہ یہ اس کی دلیل ہے۔ حق تعالی نے دنیا کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ محمد میرا رسول ہے، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پہ فرمایا جو اس کے اطراف بیٹھے ہیں، جو اس کے حلقہ میں بیٹھے ہیں، ان کی سچائی اور ان کی دیانت میرے اس دعوے کی دلیل ہے کہ اگر محمد میرا سچا رسول نہ ہوتا تو ایسے لوگ ان کے حلقے میں نظر نہ آتے۔ حلقہ اور کمپنی، سوسائٹی کسی بھی شخص کی حقیقی پہچان ہوتی، جس طرح کے خوشبو عطر کی پہچان ہوتی، جس طرح کے روشنی سورج کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح کے چاندنی چاند کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر چاندنی نہ ہو تو چاند کیسے محسوس کیا جائے گا؟ روشنی نہ ہو تو سورج کے وجود کو کون تسلیم کرے گا؟ خوشبو نہ ہو تو اس عطر کو کون پوچھے گا؟ اور جس درخت سے میٹھا پھل نہ ملے اسے کون اپنے کھیت میں لگائے گا؟ اور جس مکتب یا جس ادارے کے طلباء نالائق ہوں اور سالانہ رزلٹ 0 آئے، 0 آئے، کون یہ درد سر لے کہ اس ادارے کو قائم رکھے؟ تو جس طرح پھل اپنے درخت کی پہچان ہوتا ہے، خوشبو عطر کی پہچان ہوتی ہے، روشنی سورج کی پہچان ہوتی ہے، چاندنی چاند کی پہچان ہوتی ہے، شاگرد استاد کی پہچان ہوتے ہیں، صحابہ نبوت کی پہچان ہے، صحابہ رسالت کی پہچان ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا، پھر ان کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائیں، کچھ علامتیں ہمیں بتائیں۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد و ہدایت کے فیض یافتگان، وہ فرزندان اسلام جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد اور قائد ملا، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، حق تعالی نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے حلقہ رسالت کی یہ پہچان بتائی ہے۔ اب قرآن کریم کو ڈوب کر سمجھنے والوں نے، جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن کریم کی تفہیم پر لگا دی ہیں، انہوں نے بڑی عجیب تعبیر کی ہے۔ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ چاروں کنائے جو ہیں
عملاً اللہ کے رسول کے حلقے میں نظر آ گئے کہ معیت کا مفہوم ابو بکر کے حصے میں آیا، کفار پر شدت کا تصور عمر کو نصیب ہوا، اور ترحم، شفقت اور مہربانی کے تصور کا نمائندہ عثمان ابن عفان بنا، اور سجدوں کے ذوق کا تاجدار علی المرتضیٰ ٹھہرا۔ یہ تو ہے ہمارے اسلاف کی بڑی فکر انگیز تعبیر، لیکن اللہ نے فرزندان اسلام کی جو پہچان بتائی ہے، جو نشانی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا، اور منافقین نے یہ طے کر لیا، منافقین نے یہ پروگرام بنا لیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ آپس میں سخت ہیں۔ اشداء بینہم، وہ آپس میں سخت۔ اس کے لیے مورخ خریدے گئے، مصنف خریدے گئے، رائٹر خریدے گئے، ایسے ایسے لوگ خریدے گئے جنہیں لکھنے کا فن آتا تھا، بات بنانا آتا تھا، جی وہ تنکے کو شہتیر بنانا آتا تھا۔ بعض ایسے لکھنے والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی تاریخ لکھنے کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، وہ جلدیں اگر شمار کی جائیں تو بعض کتابوں کی جلدیں 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تحریر کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ رسالت کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ صہیونی لابی نے شورش پسند پیدا کیے، وہ منافقین کا گروہ پیدا کیا بے پناہ سرمایہ دے کر، کہ جو امت مسلمہ کے درمیان نفاق پیدا کرے، تفریق پیدا کرے۔ پھر اسی کو حوالہ بنا کر یہ تاریخ لکھی گئی، جس سے آج منافقین کام لے رہے ہیں، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ حلقہ رسالت میں اتحاد نہیں تھا، انتشار تھا۔ بس یہ ہے امتیاز دوسرے لوگوں میں اور ہمارے درمیان۔ دوسرے لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے، ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ حلقہ رسالت میں انتشار تھا، اور ہماری زندگی کی منزل یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ محمد عربی کے حلقہ میں اتحاد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے آپ کے بات؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے، اور کفار کے لیے ہی سخت تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ملاقات میں، چونکہ ذوالحجہ گزر گیا ہے، اس مظلوم کی سیرت کو گفتگو کی بنیاد بناؤں، جس کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ قائد اسلام نے انہیں کریڈٹ دیا ہے یہ الفاظ کہہ کر کہ سب کو اسلام پالتا رہا، اسلام کو عثمان پالتا رہا۔ سب کی اسلام نے پرورش کی ہے، اور عثمان بن عفان نے اسلام کی پرورش کی ہے۔ جس کی کنٹریبیوشن یہ ہے، جس کی خدمات یہ ہیں
کہ عرش بری سے متعدد بار اللہ کی طرف سے جسے جیتے جی دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارتیں دی گئی. نہ کسی راوی کی بات ہے، نہ کسی مورخ کی بات ہے، نہ کسی اسکالر کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق صداقت سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اور ایک بار نہیں، متعدد بار ملی. یہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جہالت میں بھی کبھی شراب منہ سے نہیں لگائی، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان کی نگاہ نے کسی کی بیٹی کو غلط انداز سے نہیں دیکھا. غریب پروری کا یہ عالم ہے سیدنا عثمان ابن عفان کا. اب اصل بات یہ ہے کہ بعض خوبیاں علم سے حاصل ہوتی ہیں، ایمان سے حاصل ہوتی ہیں، نظریے سے حاصل ہوتی ہیں، اور بعض خوبیاں فطری طور پر ملتی ہیں، جبلی طور پہ ملتی ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کو استاد مل گیا تو جوہر نکھر گئے. صحابت اور غریب پروری عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت تھی، اس پر کسی مکتب یا کسی تاج کا اثر نہیں. فطرت ہے ان کی، وہ کسی انسان کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی انسان کے چہرے پہ غم و حزن کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے تھے. تلاش کرتے تھے سوسائٹی میں کہ اگر کوئی دکھی ہے تو میں اس کے دکھ کا مداوع کروں، اگر کوئی غم زدہ ہے تو میں اس کے غموں کو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں. آج کل تو ہمارے مہربان سیاست کے لیے بیواؤں اور نادار لوگوں کو کچھ دیتے ہیں، دیتے کم ہیں، پراپگنڈا زیادہ ہوتا. ٹی وی کا تو اب مصرف ہی یہی رہ گیا. ٹیلی ویژن شاید بنا ہی اسی لیے ہے کہ یہ اپرچونسٹ لیڈر اس کو اپنی شہرت کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کریں. میں آج جمعہ کے وقت تھوڑی سی بات کر سکا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. منصوبہ بندی والے کہتے ہیں بچے کم پیدا کرو تو یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. میں وثوق سے کہتا ہوں، بڑی متانت اور سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے ان چند خاندانوں کا سرمایہ اگر مساویانہ معیشت کی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے تو خدا کی قسم پاکستان کی آبادی 2 گنا بھی ہو جائے. یہ ڈنڈے لے کر ان کے سروں پہ لگاؤ نا ذرا، ایک بجائے اس کے کہ دوسروں کو چپ کرا، یہ خود بولتے. جی میں کیا عرض کر رہا تھا، چند خاندان جن کے سرمایہ کی حدود انبلیویبل ہیں، اگر انہیں بتایا بھی جائے تو لوگ یقین نہیں کریں گے. اتنا سرمایہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس، لیکن ہے. باہر نکال رکھا ہے انہوں نے. وہی سرمایہ اگر اس ملک میں اسلامی معیشت کے مساویانہ اصولوں کے مطابق ملک و قوم کی فلاح کے لیے استعمال میں لایا جائے تو میں
وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ حالات ہی ایسے بنا رکھے ہیں کہ سب کچھ انہی تجوریوں میں جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بے شک اسلام نے ذاتی ملکیت کا حق دیا ہے انسان کو، لیکن اسلام نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ ذاتی ملکیت کے ساتھ ساتھ تمہیں ظرف بھی حضرات صحابہ جیسا پیدا کرنا چاہیے۔ یتامى اور مساکین اور بیواؤں کے گھروں میں رات کے سناٹے میں اندھیرے میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غلے کی بوریاں اور آٹے کی بوریاں چھوڑ جاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں چھوڑ گیا ہوں، تاکہ دن کی روشنی میں جب آنکھیں چار ہوں تو میرے سامنے یہ احساس ندامت میں سر نہ جھکا لیں۔ لیکن پشاور کے دوستوں، جس طرح برائی چھپائے نہیں چھپتی، نیکی بھی پردوں میں ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ جس طرح شر کی بدبو باہر آ کے رہتی ہے، اسی طرح خیر کی خوشبو کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ریاکاری اور نمائش سے بچتے ہوئے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ احسان کرتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی حکومت تھی۔ نہ معلوم کتنے ہزار لاکھوں انسانوں کے ہاتھ ان کے لیے دعاؤں کے لیے رات کی تنہائی میں اٹھتے تھے، اور محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بچے اپنی ماں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوریاں دیتی تھیں، بیٹا میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے عرب قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی خوبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھتے ہوئے حدیبیہ کے محاذ سے اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، عثمان مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے کہ تم ان کے محسن ہو زمانہ اسلام سے پہلے بھی، کہ سب سے بڑا دسترخوان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا کرتا تھا۔ بلا امتیاز لوگ آتے تھے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ راتوں کا اکثر حصہ اسی کام میں گزر جایا کرتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور کھانا لگایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر مکہ میں پہنچے ہیں تو مکہ کی ساری آبادی جمع ہو کر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گئی، اور ممنونیت کے احساس کے ساتھ زبانوں پر یہ جملہ مچل اٹھا، عثمان ہم آج آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ حکم کیجئے، ہر بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمائیے آج ہم سے آپ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ لیکن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ذاتی تقاضا لے کر تو آئے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ فرمانے لگے میری کوئی پرسنل ڈیمانڈ نہیں ہے، ذاتی تقاضا نہیں ہے، میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ لے کے آئے ہیں، تم نے کیوں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے؟ تم ڈرتے کیوں ہو؟
تمہیں یہ پابندی کا فیصلہ واپس لینا چاہیے. اس پر مکہ کے رؤساء نے کہا عثمان یہ تو ہماری قومی سطح کی میٹنگ میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ پر پابندی تو بحال رہے گی. آپ کے لیے ہم یہ گنجائش نکال سکتے ہیں وداؤٹ اینی میٹنگ، وداؤٹ اینی ایڈوائزنگ. کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں اور کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. ہم آپ کے لیے یہ گنجائش رکھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے لیے. لیکن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کیسے کروں؟ میں بھی بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا ہوں، میں اس قافلے میں شریک ہوں جو قافلہ رکا ہوا ہے حدیبیہ میں. میری منزل بھی یہی ہے، میرا ہدف بھی یہی ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں گا اگر اللہ نے چاہا، لیکن اس وقت کروں گا جب طواف میں میرا امام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے طواف کروں گا. حلقہ رسالت میں کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم تو یہاں رکے ہوئے ہیں، عثمان بڑا خوش نصیب ہے، جی بھر کے طواف کر رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک یہ بات پہنچی تو فرمایا تم یہ کہتے ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ عثمان ہمارے بغیر اللہ کے گھر کا طواف کر لے. مشرکین مکہ کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات انتہائی اشتعال انگیز ہوئی کہ یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہتے. حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا. حیرت اس بات کی کہ دوستیاں بہت دیکھی ہیں لیکن یہ کیسی دوستی ہے کہ دوست کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کرتا. اور غصہ اس بات پہ آیا کہ ہم نے پیشکش کی، انہوں نے ٹھکرا دیا. امام اہل سنت بلکہ محسن اہل سنت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیے کے مطابق مشرکین مکہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حلقہ رسالت میں محمد عربی کے ہاں عثمان کی قیمت اور وزن کیا ہے. یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے عثمان کو قید کر دیا اور افواہ اڑا دی کہ ان عثمان قد قتل، وہ تو قتل کر دیے گئے ہیں. کہ ان کے قتل کے رد عمل میں حلقہ رسالت میں کیا ہوتا ہے، ہم ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. یہ افواہ جب حدیبیہ میں پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد میں تو اضطراب کی کیفیت دلوں کو پارا پارا کر گئی. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوئے، آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا، فرمایا تم نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ مکہ والوں نے سفارتی اخلاق و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے. آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. فرمایا وہ ایمان کی بیعت کر چکے ہو، آج قصاص عثمان کی بیعت ہونی ہے. سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ نہیں لوٹ کے جاؤں گا مدینہ اس وقت تک جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے. پھر تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرنا ہے کہ مدینہ نہیں لوٹ کے جاؤ گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے. گرامی قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں، پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. سیدنا عثمان ابن عفان کے علاوہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سعادت آپ کو کسی کی تاریخ میں، کسی کی زندگی میں نہیں ملے گی کہ جن کی خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو.
عثمان ابن عفان وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے حصہ میں یہ سعادت آئی ہے کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا. پھر صحابہ سے بیعت لی تو اس انداز میں کہ اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا، بیعت کرنے والے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نیچے میرا ہاتھ، درمیان میں تیرا ہاتھ، اور میں اپنے اس دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر یہ کہتا ہوں کہ تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے، اگر یہ وعدہ نہ نبھاؤ گے تو قیامت کے دن میں بھی گریبان پکڑوں گا، عثمان بھی گریبان پکڑے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ عثمان کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی محبوب لگی، اللہ کو یہ نسبت اتنی پیاری لگی کہ یہ عرش تک چلی گئی. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ یہ بیعت تو گویا اللہ سے ہو گئی، تو جو میرا نمائندہ ہوا تو آپ سے بیعت کرنے والوں نے گویا اللہ سے بیعت کر لی. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب میری شفقت کا یہ تقاضا ہے کہ میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں کہتا ہوں عثمان کا ہاتھ. آہستہ آہستہ بولنا اچھی بات ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقیناً اللہ ان ایمان والوں پر راضی ہوا جنہوں نے ایک درخت کے سائے میں آپ سے بیعت کی. پشاور کے روشن ضمیروں، قیامت تک دنیا کا ہر باضمیر انسان عثمان کی عظمت کو سلام کرتا رہے گا. یہ کتنا عظیم انسان ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جس درخت کے سائے میں بیعت لی گئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں قیامت تک کے لیے جگہ دے دی. اور یہاں مکہ میں عثمان نظر بند ہیں، وہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کی ٹکٹیں مل گئیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ تھا رد عمل. حلقہ رسالت میں یہ تھا ریئیکشن. مشرکین مکہ نے کہا یہ تو 313 ہوں تو ہماری طبیعت صاف کر دیتے ہیں، آج تو 1400 ہیں. بیعت ہو گئی، پروگرام طے پا گیا، اب یہ تو حملہ کرنے والے ہیں، تو بنے گا کیا؟ فیصلہ کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جلدی سے چھوڑ دیا جائے. صرف چھوڑا نہیں، درخواست کی کہ ذرا تیزی سے جائیے گا کہ کہیں آپ کے دیر سے پہنچنے میں یہ 1400 ہم پہ یلغار نہ کر دیں. بدر میں 313 نے آپریشن کیا اور حدیبیہ میں 1400 سے ڈرتا ہے طاغوت.
آج 1.5 ارب ہونے کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ یہودی نسل کا لانتی بش جاتے جاتے جو نیو ورلڈ آرڈر اناؤنس کر گیا ہے وہ یہی تھا کہ نیکسٹ ایئر اگلے سال ان کی پٹائی بھی کی جائے مسلمانوں کی، اور روزانہ کی خبریں عالم اسلام کے ٹی وی پر، عالم اسلام کے میڈیا پر، یورپ تو یورپ ہوا نا، عالم اسلام کے میڈیا پر بھی روزانہ کی خبروں میں ان کی پٹائی کی خبریں ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارا میڈیا، ہمارا ٹیلی ویژن کبھی بوسنیا والوں کی رسوائی کے مناظر دکھا رہا ہے، کبھی کشمیر کے مسلمانوں کے رسوائی کے مناظر دکھا رہا ہے، کبھی فلسطین کی بہو بیٹیوں کی رسوائی کے مناظر دکھا رہا ہے، اور صبح شام تھپڑ مار رہا ہے مسلمان پر کہ یہ تیرا حال ہے۔ اس منظر کو دیکھ اور سوچ کہ تو کتنا زندہ ہے۔ وہ قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے بعد پھر وہ مارتا ہے نا جی، اس کے پاؤں پر وہ چھرا مارتا ہے کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ تو یہ امریکہ مسلمانوں کو مارنے کے بعد آلہ قتل مار رہا ہے کہ یہ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن ایسے ہاتھوں میں ہے کہ انہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ کم از کم اپنے بھائیوں کی رسوائی کے مناظر ہر روز قوم کو دکھاؤ تو نہیں۔ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ احتیاط برتی جاتی ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے، جنگی حکمت عملی میں اپنی کمزوریوں کو دشمن کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اب یہ بات بھی بتانے کی کس کو معلوم نہیں کہ جنگی حکمت عملی یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی نقصان ہو بھی جائے اس کے مداوع کے لیے بے شک منصوبہ بندی کیجئے، لیکن عام آدمی کو وہ کمزوری مت بتائیے کہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی، لوگ بددل ہو جائیں گے۔ لیکن ہر روز یہ تماشا ہو رہا ہے، ہر روز یہ تماشا ہو رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کی مرضی یہی ہے، دکھاؤ یہ مناظر اور انہیں بتاؤ کہ تم جس اسلام کا نام لیتے ہو، تم جس ماضی پہ اکڑتے ہو، تم یہ ہو کہ راکھ کے ڈھیر میں نہ کوئی چنگاری کا وجود ہے، نہ شعلے کا پتہ ہے، کھانے پینے والے جانور رہ گئے، ورنہ تو یہ تو 300 بھی بہت ہیں، 1400 بھی بہت۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آزاد بھی کر دیا، رہا بھی کیا، اور درخواست کی پلیز یہ تیز رفتار گھوڑا ہے، اسی پہ تشریف رکھیے اور ذرا تیز رفتاری کے ساتھ جائیے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بلا تاخیر حدیبیہ میں حلقہ رسالت میں چمکتے مہکتے تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، حضرات صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، غم خوشی سے بدل گیا، رنج راحت سے بدل گیا۔ لیکن پشاور کے روشن ضمیروں کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات نہیں کہی کہ عثمان ابن عفان تو بحمدللہ زندہ ہیں۔ اس قدر بے قراری، اس قدر پریشانی ہوئی کہ ہم بھی اشکبار ہوئے، آپ بھی بے قرار ہوئے، آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ عثمان زندہ ہے، بیعت تک نہ بتائی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیعت نہ کر سکتا اس کی تو عاقبت خطرے میں تھی۔ اتنا نازک امتحان ہوا جبکہ عثمان زندہ ہے۔ اس لیے نہیں پوچھا کسی بھی صحابی نے کہ یہ متفقہ عقیدہ تھا صحابہ رسول کا
کہ عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب تو بدقسمتی سے ڈال دیا گیا نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی کوئی اختلافی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب ہے، لیکن بنا دیا گیا ایسے کہ نہیں؟ یہ بھی کوئی اختلافی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی قادر ہے، لیکن بنا دیا گیا ایسے کہ نہیں؟ یہ کوئی اختلافی بات نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رزاق ہے، لیکن اسے بھی بنا دیا گیا۔ کوئی اختلافی بات نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے، بنا دیا گیا اسے بھی۔ دراڑیں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے فکر میں، مسلمانوں کے عقیدہ میں دراڑیں ڈالنے کے لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، آج پھر اسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاید اس برف خانے میں کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اسلام کو متنازع بنایا گیا فرقہ واریت کو ہوا دے کر، اور عیسائیت کو متحدہ ثابت کیا گیا۔ عیسائیت میں اختلاف کے کوئی مناظر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جبکہ اس مسلمانوں میں اختلاف گلی گلی، کوچا کوچا، مسجد مسجد، قدم قدم پر لڑ رہے ہیں آپس میں، اور عیسائیت میں کوئی اختلاف آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے، مجھے بہت افسوس ہے کہ آج اس ملک میں عیسائیوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں بڑھ چکی ہے، اور مسلمان ہی مرتد ہوئے، اس لیے کہ اسلامی عقائد کے وہ متفقہ اصول جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، ان میں بھی اختلاف ڈال دیا گیا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عالم الغیب کون ہے بھائی؟ اچھا، اس کا والیوم تو جو ہے سو ہے، آپ کے والیوم کو کیا ہوا؟ صحابہ کرام کا یہ متفق عقیدہ تھا، اور اس کی بنیاد قرآن تھا، کتاب اللہ تھی۔ قرآن کریم نے بغیر کسی تکلف کے یہ واضح اعلان کر دیا کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ پیغمبر فرما دیجئے زمین اور آسمان میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في السماوات والارض وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سبحان اللہ۔ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں، چھوٹی بڑی ساری، چابی نہیں کہا کیونکہ بیٹھے ہوئے نا پھر یہاں فنکار وہ گنجائش نکال لیں گے، بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں ہمارے حضرت صاحب کے پاس بھی ہیں، کیونکہ حضرت صاحب کی شان اس وقت تک مکمل ہوتی نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے حقوق میں شامل نہ کر دیا جائے، جب تک کہ وہ اللہ کے اختیار میں اس کو شامل نہ کر دیا جائے، حضرت صاحب کی فضیلت، حضرت صاحب کی عظمت، حضرت صاحب کی شان مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جاہل کا یہ کانسیپٹ بلڈ اپ کیا جاتا ہے، جاہل کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ ایک خدا وہ ہے عرش پہ اور یہ چھوٹا خدا فرش پہ، وہ نظر نہیں آتا، یہ آتا ہے اور مر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، قبر تو نظر آتی ہے نا اس کی۔ ہم مجاور تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب زندہ رہیں تو لاکھ کے
مر جائیں تو 1.25 لاکھ. اس لیے کہ ان کی زندگی میں تو نذرانے یہ خود وصول کرتے ہیں، مریں گے تو نذرانے پھر ان کا رخ تبدیل ہوگا. لہذا یہ زندہ رہیں تو لاکھ کے، مر جائیں تو 1.25 لاکھ کے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اقوام عالم کا مطالعہ کیجیے. اسلاف کی قبروں کو منڈیاں کسی نے نہیں بنایا. یہ حادثہ بھی اسی سرزمین پہ پیش آیا جس پر اقبال کی چیخ نکل گئی کہ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو نکو کام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے. آزر تو پتھر کے صنم بنا بنا کے بیچتا تھا، بدبختوں تم نے تو قبریں بیچ ڈالی، قبریں بیچ ڈالی. اور یہ ایسا ایور گرین بزنس ہے، سدا بہار تجارت ہے. ہر کاروبار میں نقصان کا امکان ہے، قبر فروشی میں نقصان کا امکان ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے نا جی. وہ کاروبار خطرے میں ہے جس میں سرمایہ لگایا جائے. اب منافع اتنا ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں تو سرمایہ لگانے کی بات ہی نہیں. بس قبر بنائیے، جھنڈیاں لگائیے، زلفیں بڑھائیے اور بیٹھ جائیے، انکم ہی انکم. اور اگر کوئی مرتا نہیں ہے، مطلب ظاہری حالات میں اگر کوئی بزرگ نظر نہیں مل آتا تو پھر خواب دیکھ لیتے ہیں. صبح اٹھے، فرما دیا خواب آیا ہے مجھے. حضرت صاحب نے فرمایا، گمنام حضرت صاحب ایک، انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ پہ مدفون ہوں. اب تک تو میں گمنام رہا، لیکن اب میری ضرورت پڑ گئی ہے انسانوں کو، تو فلاں جگہ پر میری قبر بنا لو. لوگ جتنے بھی میرے ہاں آئیں گے، جو بھی ضرورت لے کے آئیں گے پوری ہو جائے گی، نامرادوں کو بامراد کر دوں گا. اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ ہر بات کی لوگ دلیل مانگتے ہیں، اس کی تو دلیل بھی کوئی نہیں مانگتا. بس جھنڈیاں ذرا رنگین ہونی چاہیے، مختلف ڈفرنٹ کلر میں. میرے عزیز دوستو، متفقہ عقیدہ ہے امت مسلمہ میں کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ اعلان کروایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے نطق ہدایت سے فرمایا، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. میں نہیں کہتا کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں، اختیار اسی کے پاس، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اس کے خزانوں کا مختار بھی نہیں ہوں، عالم غیب بھی نہیں ہوں، نوری بھی نہیں ہوں، انسان ہوں. میں نے ایک بات آپ کو بتا رکھی ہے، آج پوچھتا ہوں. اگر آپ ہوش میں بیٹھے ہیں تو جوش میں جواب دینا. اللہ کے پاس علم غیب ہے، وہ عالم غیب ہے. اور پیغمبر کے پاس کون سا علم ہے؟ علم وحی. یہ کتنے دن تک یاد رہے گا؟ وہ عالم غیب ہے اور نبی عالم وحی ہے. اس کے پاس علم غیب ہے اور پیغمبر کے پاس علم وحی ہے. جو بذریعہ وحی اسے بتایا جائے، پیغمبر کے پاس وہ علم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو نبی کے پاس علم وحی ہوتا ہے، بذریعہ وحی پیغمبر کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ اس کا عالم ہے. اور اگر کسی کو یہ خیال ہو
کہ علم وحی تو تھوڑی سی بات ہے، پیغمبر کی ذات کے لیے اتنی تھوڑی سی بات، تو علم وحی تھوڑی سی بات نہیں ہے۔ علم وحی تمام علوم کا مرکز ہے۔ انسانی برادری میں جتنے بھی مثبت علوم سمجھ میں آئے ہیں یا سمجھ میں آنے والے ہیں، سمجھ میں آ چکے، سمجھ میں آ رہے ہیں یا سمجھ میں آنے والے ہیں، جتنے بھی مثبت علوم ہیں ان سب کا محور اور مرکز علم وحی ہے۔ میں تو یہاں بھی یہ بات کہتا چلا جاؤں کہ آج سائنس نے بھی جو ترقی کی ہے، ان تمام ترقیوں کا کنایہ اور اشارہ علم وحی کے ذریعے ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہہ دیا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ احسانات بتائے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اس وقت جب قرآن بات کر رہا ہے، یہ آیت اتر رہی ہے، اس وقت انسان اونٹوں پہ سواری کرتا ہے، گھوڑوں پہ سواری کرتا ہے، خچروں پہ سواری کرتا ہے، تو قرآن نے انہی چیزوں کا نام لیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اب انسان نے کاریں بھی بنا لینی تھی، انسان نے ٹرینوں میں بھی سفر کرنا تھا، انسان نے جہاز بھی ایجاد کرنے تھے، انسان سیاروں پہ بھی اڑنے والا تھا۔ لیکن اگر اس وقت 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے تمہارے لیے جہاز بھی بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے سیارے بھی بنائے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ٹیلی فون بھی بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے ٹرینیں بھی بنائی ہیں، تو اس وقت کا انسان یقیناً ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا، کیونکہ اس وقت یہ باتیں انبلیویبل نہ مانتا انسان کہ تنو من لوہے کا ڈھانچہ ہواؤں میں اڑنے لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آلہ انسان کان سے لگائے اور نیو یارک بات کرے، تو چھوٹا سا آلہ کان سے انسان لگائے اور ٹوکیو بات کرے، ایک چھوٹا سا آلہ کان سے لگائے اور پیکنگ بات کرے، لندن بات، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس وقت یہ باتیں وضاحت کے ساتھ انسان کو بتائی جاتی تو یہ انکار کر دیتا، اور انکار کرتا اللہ کی بات کا تو اس کا ایمان خطرے میں تھا۔ اب یہ اس کی رحمت دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ بات تو بتائی لیکن ظرف کے مطابق بتائی، وہ انداز اختیار فرمایا، وہ اسلوب اختیار فرمایا کہ جس سے آپ کی عاقبت خطرے میں نہ پڑے۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے وہ نعمتیں بھی تمہارے لیے پیدا کی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، جن کا علم ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو وقت گزرتا جائے گا وہ نعمتیں تمہارے سامنے چلی آئیں گی، اور پھر حالات بھی ایسے ہم بنا دیں گے کہ تم انہیں مانتے بھی جاؤ گے، اپناتے بھی جاؤ گے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں نہ معلوم انسان کتنی ترقی کرے گا اور اسے مادی وسائل کہاں تک عجیب عجیب حاصل ہوں گے۔ ان سب کے لیے قرآن کا یہ اعلان موجود ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے ابھی تمہارے لیے وہ نعمتیں بنائی ہیں کہ جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ایجادات ہیں، وہ سب کی سب علم وحی ہے ان کا مرکز۔ اب المیہ یہ ہے جناب کہ یورپ نے آپ کی خوبیوں کو اپنا لیا۔ آپ یقین فرمائیے کہ یورپ نے قرآن کریم کو جتنا ڈوب کر پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے اور اس سے موتی، اس سے جواہر حاصل کیے، اگر مسلمان قرآن کریم کو اتنا ڈوب کر پڑھتا تو آج سائنسی ایجادات کا ہیرو یہ ہوتا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ٹیکنیک ایسی استعمال کی
کہ تمہاری خوبیاں انہوں نے اپنا لی اور اپنی برائیاں ادھر پھینک دی۔ اب مسلمان کی منزل یہ ہے کہ اگر 4 پیسے اسے میسر آ جائیں تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں انگریز نظر آؤں، لباس میں، کلچر میں، تہذیب میں، اٹھنے بیٹھنے میں، انداز میں کوشش کرتا ہے کہ میں انگریز نظر آؤں۔ اس کی متاع فخر یہ، اس کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی چمڑی بدل دے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر وہ وقت آ گیا کہ چمڑی بھی بدلی جا سکتی ہو تو میرے خیال میں سب سے زیادہ آرڈر یہاں سے بک ہوں گے، سب سے زیادہ آرڈر یہاں سے جائیں گے کہ ہماری چمڑی بدل دو، تاکہ ہم مکمل وہی بن جائیں۔ میرے عزیز دوستو، علم وحی سمندر ہے جس سے تمام علوم کی شاخیں پیدا ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چونکہ صحابہ کرام کا یہ متفق عقیدہ تھا کہ عالم غیب کون ہے؟ اللہ۔ جزاک اللہ۔ بھئی چند کی آواز تو مجھ تک پہنچی، حالانکہ اس پر محنت ہو چکی ہے سال ہا سال کی۔ میں چاہوں گا کہ آج پھر اس کی یاد دہانی کراتا جاؤں۔ کون ہے علام الغیوب؟ اللہ۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ علام الغیوب کون؟ اللہ۔ اور انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ اللہ۔ دیکھیے جی، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات بدلیں تو بات بھی بدل جائے، ایسا نہیں ہے۔ حالات کچھ رہے، بات یہی رہے گی کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ اب تو میرے دوست نے بھی کہہ دیا، ہاں جی ہمارے مہربان نے بھی کہہ دیا نا ٹی وی میں کہ اگر کوئی عقیدتاً سجدہ کرتا ہے تو شرک کرتا ہے، اور اگر کوئی تعظیماً کر رہا ہے تو حرام ہے۔ دیکھیے نا جی، اس کو کہتے ہیں جمال ہم نشیں در من اثر کر۔ تھوڑا سا قرب ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے خاصی اصلاح ہونے لگی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اصلاح ہو جائے گی آگے چل کر۔ تو بابا سعدی فرماتے ہیں نا کہ میں نہانے کے لیے گیا تو مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ اس دور میں لوگ مٹی سے نہاتے تھے، اب تو صابن آ گئے۔ آپ کو بہت اچھی بات، مٹی سے نہاتے تھے لوگ۔ اب بھی بعض مقامات پر یہ ہے سلسلہ کہ کچھ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ مٹی ہی سے نہاتے ہیں، خاص قسم کی ایک مٹی آتی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے خوشبو آنے لگی۔ میں نے مٹی سے کہا تو ہے تو مٹی، لیکن تجھ سے خوشبو مجھ کو عنبر کی آ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں مٹی ہی ہوں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ میں کچھ دیر تک گلوں کی ہم نشیں رہی ہوں، پھولوں کی ہم نشیں رہی ہوں۔ میرے اوپر گلاب کا پودا تھا تو اس کی مہک مجھ میں بھی اثر کر گئی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہمی خاکم کہ ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشیں نے مجھے بھی معطر کر دیا۔ پھولوں کے ساتھ کچھ دیر گزری، کچھ رفاقت رہی تو آج میں بھی معطر ہو گئی۔ تو یہ ہے جمال ہم نشیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے درباری نسبت رکھنے والے حضرات کی زبان سے بھی یہ جملہ آیا کہ سجدہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، اللہ ہی کا، اور مشکل کشا بھی اللہ ہی۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا، اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا پشاور کے دوستوں، لیکن اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں اور کچھ دیر وہ ابھی آ جائیں گے،
کیوں نہیں بدریت وہی اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ محبوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تیرا عثمان زندہ ہے، کچھ دیر بعد آنے والا ہے. اس لیے کہ جس عالم ماکان و ما یکون کو یہ معلوم تھا کہ عثمان آج زندہ ہے، اس عالم ماکان و ما یکون کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہی عثمان 29 سال بعد سن 35 ہجری میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. یہ بات اللہ کے علم میں تھی، اور اس وقت عثمان کی شہادت کے بعد عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ بلند ہوگا. تو جو مطالبہ سن 35 ہجری میں بلند ہونے والا تھا، اللہ نے اس مطالبے کی تائید میں آج بیعت ہو لینے دی حدیبیہ میں، کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر لیں، تاکہ یہ مظلوم جب بھی شہید ہو اس کے خون کا بدلہ لینے کی آواز انتشار نہ سمجھا جائے، نص قطعی کے مطابق سمجھا جائے. تو جب یہ ہمارے عزیز، ہمارے دوست سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو اس میں یہی روح کار فرما ہوتی ہے کہ 35 ہجری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، مبشر بالجنہ سیدنا طلحہ، مبشر بالجنہ سیدنا زبیر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب وہی بات کر رہے تھے جس بات کی ابتدا حدیبیہ میں ہو چکی تھی، جس حقیقت کا آغاز حدیبیہ میں ہو چکا تھا. وہی بات یہ کر رہے تھے کہ عثمان کے قاتلوں کو معاف نہ کیا جائے. انہوں نے عثمان جیسے شریف انسان کو ڈس لیا ہے، اگر انہیں معاف کیا جائے گا تو یہ مزید نقصان پہنچائیں گے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہی تھا کہ بے شک عثمان کے قاتلوں کو سزا ملے گی، لیکن یہ سرپسند، یہ تخریب کار، یہ دہشت گرد بہت بڑی تعداد میں ہے اور منظم ہو چکے ہیں. ان کی دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مدینہ الرسول پر یلغار کرتے ہوئے مدینہ کی حرمت کو مجروح کیا، اور عثمان ابن عفان جیسے بے ضرر انسان کو انہوں نے شہید کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی مرکزیت خطرے میں پڑ جائے. حالات موزوں ہو لینے دو، میں انہیں قابو کروں گا اور انشاءاللہ انہیں سزا ملے گی. یہ اور بات ہے کہ نتائج کے اعتبار سے پھر وہی ہوا کہ جس سانپ نے سیدنا عثمان ابن عفان کو ڈسا تھا، وہی سانپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ڈس گیا، اور انہی ہاتھوں سے حضرت علی شہید ہوئے جن ہاتھوں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو پشاور کے روشن ضمیروں کہ کافر کو سمجھنا بہت آسان ہے، منافق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ بات بہت توجہ سے سننے کی ہے. میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو اتنا نقصان کفار نے نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا. رب کعبہ کی قسم، سیدنا عثمان ابن عفان کے خلاف اگر کفار چڑھائی کر کے آتے تو فرزندان اسلام انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے، لیکن وہ کیا تھے؟ اندر میں تو ان کے کفر تھا، فی قلوبہم مرض کے مصداق. لبادہ انہوں نے مسلمانوں کا اوڑھ رکھا تھا، داڑیاں بھی تھیں، بلکہ ہاتھوں میں قرآن تھے ان کے. رات کو جب انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس محاصرے کے دوران اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے کہ صدائیں گونجتی تھی مدینہ الرسول کی. اس پر مسلمان مفتون ہو گئے. مسلمان اس قدر مفتون ہو گئے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. بدر سے یرموک تک اور تبوک سے مدائن و قادسیہ تک یہودیت و نصرانیت کو جو زخم پہنچے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ مسلمانوں سے براہ راست ٹکرانا اتنا آسان نہیں. ان سے براہ راست جب بھی ٹکرائے انہوں نے منہ کی کھائی، تو پھر انہوں نے تحریک منافقت کو منظم کیا، جس کے لیے یہودیوں نے بے پناہ سرمایہ دیا. یاد رکھنا، جب
جب بھی مخالف لابی، اسلام دشمن لابی مسلمانوں میں اپنے ایجنٹ بھیجے گی اور ان کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے گی تو وسائل کی بحث، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کے پاس وسائل ہوں گے. دشمن کے ایجنٹ کی پہچان یہی ہے کہ بے سر و سامان نہیں ہوگا، اس کے پاس مال ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا کہ نہیں؟ ہاں، دشمن کی پہچان، دشمن جب ایجنٹ آپ کے اندر بھیجے گا آپ کی صفوں کو توڑنے کے لیے، آپ کی اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، آپ کے کاج کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمن خود نہیں آئے گا. اور نعرہ بھی وہ وہی دے گا جو آپ کا پسندیدہ نعرہ ہوگا. بلبل کو شکار کرنا ہو تو گلاب کا عطر لگایا کرتا ہے شکاری، کیونکہ بلبل بیچارے کو گلاب بہت پسند ہے. تو اس کو چونکہ گلاب پسند ہے تو شکاری کیا کرتا ہے؟ گلاب کا عطر لگا لیتا ہے. اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام، اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام کہ سیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. وہ گلاب کا عطر لگاتا ہے، بلبل بیچارہ اس کی خوشبو پہ قریب آتا ہے اور یہ اسے شکار میں پھانس لیتا ہے. یہ منافقت کی پرانی پہچان ہے کہ وہ مسلمانوں میں بڑے جاہ و جلال سے آتے ہیں، بڑے چمتراٹ سے آتے ہیں، بڑے شور و غل سے آتے ہیں. وسائل کی بہتات ہوتی ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان عام آدمی کہتا ہے اوہو یہ تو وہ نہیں تھے جو میں سمجھا تھا. لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. آج کی گفتگو کا اسی پر میں خاتمہ کرتا ہوں. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل تفصیلی باتیں کریں گے. اس جملے پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صفوں سے منافقین کو نکال باہر نہ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہچانیے. منافق کی سب سے بڑی پہچان وسائل کی بحث ہوگی اور دوسری پہچان اس کے قول و عمل میں تضاد ہوگا. وہ کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ. اس کے فیصلے دشمن کے حق میں جائیں گے، نعرے آپ کے حق میں، فیصلے دشمن کے. یہ ہے منافق کی پہچان کہ نعرے آپ کے حق میں پسندیدہ جو آپ کو اچھے لگیں گے اور فیصلے دشمن کے حق میں. جب تک آپ یہ نظر پیدا نہیں کریں گے نقصانات سے بچ نہیں سکیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ الواد الحق ہے میاں، ہمارا یہ ماہانہ میگزین دعا کے بعد پڑھے لکھے حضرات ضرور مطالعہ فرمائیں. اس کے چند پرچے ہیں، وہ دعا کے بعد آپ حضرات کو مل سکیں گے. بہت آرام آرام سے لیجئے گا، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین سے بوسنیا تک اے اللہ اس وقت مسلمانوں کا جو منظر ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے، اسے دیکھتے ہوئے بھی دل ڈوب جاتا ہے، کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس دکھ کو، اس ناکامی کو، اس رنج کو راحت سے بدل دے اور کامیابی سے بدل دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، اور جو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام یہ جو مجالس ہو رہی ہیں، یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کے فکر کی اشاعت کے لیے یا رب العالمین ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کے باوجود انہیں قبول فرما، اور اس کے منتظمین کارکنان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان پروگراموں کو اور زیادہ بہتر انداز میں نبھا سکیں. آپ تمام دوستوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو ان حالات میں بھی، مجھے معلوم ہے حالات کیا ہیں، جانتا ہوں یہاں کی صورتحال کیا بنا دی گئی ہے. آج بھی کئی دوستوں نے مجھے بتایا، شہر میں بات کی ہے کہ ایسی فضا پیدا کر دی گئی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ڈر کی وجہ سے لوگ جلسوں میں نہ آئیں. لیکن آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ تعمیر کون کر رہا ہے اور تخریب کون کر رہا ہے. انشاءاللہ اگر آپ زندہ رہے، آپ بیدار رہے تو تخریب کاروں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ قرآن و سنت کی صدائیں اسی طرح بلند ہوں گی
جس طرح کے سال ہا سال پہلے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.